هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ احکام قرآن میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے کے اندر ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے جو احکام پر مشتمل ہے، جس میں کسی چیز کا حلال ہونا یا حرام ہونا یا اس کے علاوہ حکم بیان کیے گئے ہیں۔ آج ہم نے اپنے سلسلے میں کس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، آئیے سب سے پہلے وہ آیت مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ جیسا کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کے ترجمے سے جان لیا ہوگا کہ آج کی جو آیت مبارکہ ہے اس کا تعلق مسجد کے حوالے سے ہے، مسجد کو آباد رکھنا، اور اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر اس شخص کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جو مسجد کی ویرانی میں حصہ لے، مسجد کو ویران کرے، مسجد کو ویران کرنا چاہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو آج ہم نے جس کا انتخاب کیا ہے، اور کون سے ایسے موضوعات ہیں کہ جو زیر بحث ہم لے کر آئیں گے، آئیے پہلے ان کی ایک فہرست دیکھتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ آیت مبارکہ کے ضمن میں زیر بیس لائے جانے والے عنوانات: نمبر 1، اسلام میں مساجد کی اہمیت۔ نمبر 2، مذکورہ آیت کا شان نزول مفسرین نے کیا بیان کیا ہے۔ نمبر 3، ذکر اللہ میں کیا کیا اعمال داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 4، مسجد کی خرابی چاہنا کس کس طرح ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، آیت مبارکہ میں بیت المقدس کی فتح کی غیبی خبر موجود ہے۔ نمبر 6، کون سی صورتوں میں مسجد میں داخلہ ممنوع ہے۔ نمبر 7، مساجد کے تعلق سے چند واجب الحفظ مسائل۔ آئیے سب سے پہلے جو پہلا نقطہ ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں، اسلام میں مساجد کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ مسجد کسے کہتے ہیں۔ مسجد اس خطہ زمین کو کہا جاتا ہے کہ جسے کوئی ایک شخص یا ایک سے زیادہ افراد خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دیں کہ اس میں نمازیں ادا کیے جائیں اور مسجد سے متعلقہ جو امور ہیں وہ انجام پائیں۔ یاد رکھیے کہ جو مساجد ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ مساجد ہوتی ہیں کہ جن کی چھت بھی اپنی ہوتی ہے اور زمین بھی اپنی ہوتی ہے۔ ایسی مساجد کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ ساتوں زمین تک جو علاقہ ہے، جو جگہ ہے، وہ مسجد ہی ہوگا، اور جن کی چھت اپنی ہے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ساتوں آسمان تک جو فضا ہے وہ بھی مسجد ہی کی ملکیت ہوگی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ مسجد جب بنائی جاتی ہے اور مسجد بناتے ہوئے اگر کسی نے یہ نیت کر لی ہے کہ مسجد کی چھت پر
امام کا حجرہ بنے گا یا مسجد کے نیچے کوئی بیسمنٹ بنے گا، کوئی تہ خانہ بنے گا یا پانی کا تالاب بنے گا، تو پہلے اس نے وہ بنایا. مثال کے طور پر نیچے اگر پانی کا حوض بنانا تھا تو پہلے وہ بنایا، پھر اوپر مسجد تعمیر کی، تو اب یہ حوض مسجد میں داخل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے مسجد کا اسٹرکچر ڈال دیا، پہلے امام کا حجرہ بنایا، اس کے بعد نیچے مسجد کی نیت کی، تو جو نیچے کی جگہ ہے وہ مسجد کہلائے گی، اوپر کی جگہ جو جس کا استثناء عمارت بنا کر دیا گیا وہ مسجد نہیں کہلائے گی. اگر صرف نقشے میں تصور کر لیا کہ اوپر ہم فلاں چیز بنائیں گے، کوئی عمارت نہیں تھی، تو جیسے جیسے منزلیں بڑھتی جائیں گی وہ ساری کی ساری مسجد میں ہی شمار ہوں گی اگر مسجد کی نیت ہر منزل پر کر لیتے ہیں. تو مسجد ایک ایسا علاقہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا خطہ ہے کہ جس میں غیر کی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ بندوں کی ملکیت سے وہ جگہ نکل کر خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. مسجد کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس کی چھت یا جس کا جو فرش ہے اس کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ کسی اور کی ملکیت میں ہو. جب آبادیاں بڑھیں تو فقہاء کرام نے ایسی مساجد کی بھی اجازت دی جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں فلیٹوں میں بنتی ہیں، کہ بیسمنٹ میں یا گراؤنڈ فلور پر مسجد ہے لیکن جو اوپر کی جو جگہ ہے وہ اور لوگوں کی ہوتی ہے، اس کی ملکیت اور لوگوں کی ہوتی ہے. تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے فلیٹ بن جاتے ہیں، بعد میں مسجد کی نیت کی جاتی ہے. یوں ہی اگر کہیں ایسا ہے کہ چھت پر مسجد ہے، نیچے دکانیں ہیں، تو پہلے دکانیں بن جائیں گی پھر اوپر مسجد کی نیت کی جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے مسجد بن جائے اور نیچے پھر دکانوں کی نیت کی جائے. مسجد جب بن جائے تو پھر نیچے تک مسجد ہو جائے گی. اگر استثناء کرنا ہے تو پہلے عمارت بنا کر کرنا ہوگا. مسجد کیا ہوتی ہے میں نے مختصر الفاظ میں بیان کیا. دین اسلام کے اندر جو مسجد کی تاریخ ہے وہ بڑی ہی قدیم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. مدینہ منورہ کی آبادی اگرچہ کہ دور تھی لیکن جو ابتدائی حصہ تھا، یوں کہہ لیجئے کہ مدینہ منورہ کا اس وقت نواحی حصہ تھا، وہاں آپ نے قیام فرمایا اور وہاں دین اسلام کی سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی. جی ہاں، اسلام نے سب سے پہلے مسجد جو قائم کی یا دین اسلام میں جو سب سے پہلی مسجد قائم کی گئی وہ تھی مسجد قباء. مسجد قباء کی بنیاد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی اور یہ وہ مبارک مسجد ہے کہ جس کا تذکرہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. تو مسجد قباء جو ہے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، للہیت پر رکھی گئی، خلوص پر رکھی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس مسجد کا تذکرہ بیان کیا اور اس لیے بھی یہ تذکرہ کیا گیا کہ جب مسجد قباء کی تعمیر کی گئی تو اس کے مد مقابل منافقین نے ایک اور مسجد بنانا چاہی. قرآن مجید فرقان حمید نے اس مسجد کو مسجد درار کا نام دیا. وہ مسجد مسلمانوں کی جماعت کو توڑنے کے لیے تھی، وہ مسجد نہیں تھی بلکہ ایک منافقانہ سرگرمیوں کا حصہ وہ اسے بنانا چاہتے تھے، بعد میں اسے گرا دیا گیا. تو اسی لیے مسجد قباء کو مسجد تقویٰ بھی کہا گیا کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد للہیت اور خلوص پر ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے بڑھے، مدینہ منورہ کی آبادی میں پہنچے، تو اس آبادی میں پہنچنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی جگہ کا انتخاب فرمایا اور ایک خطہ جو ہے وہ خریدا گیا باقاعدہ، اور اس سے خریدنے کے بعد وہاں مسجد قائم کی گئی اور اس مسجد کو دنیا اسلام مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں. دنیا اسلام میں اس کی جو پہچان ہے وہ مسجد نبوی کے نام سے ہے. مسجد نبوی شریف کے برابر میں ہی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سکونت کی جگہ پسند فرمائی، وہاں رہائش اختیار کی اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز کا ایک بڑا حصہ مسجد میں گزرا کرتا تھا. اگرچہ کہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی شریف موجود تھی مگر اس کے علاوہ بھی مدینہ منورہ میں مختلف مساجد موجود تھیں، جیسا کہ ایک روایت کے اندر جسے امام دار قطنی نے نقل کیا، حضرت ابو بکر سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بقیع بن اشج
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں 9 مساجد تھی، یعنی مسجد نبوی کے علاوہ، اور وہ مساجد قریب قریب تھیں، اتنی قریب تھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز ہے اذان کی وہ بھی وہاں جایا کرتی تھی۔ تو جن مساجد کے نام راوی نے نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں، کہا کہ سب سے جو قریب مسجد تھی وہ تھی مسجد بنی عامر بن مبزول من بنی نجار، مسجد نجار کے نام سے بھی مشہور رہی یہ مسجد۔ اسی طریقے سے ایک مسجد تھی مسجد بنی سعدہ، مسجد بنی عبیدہ، مسجد بنی سلمہ، مسجد بنی راتج، مسجد بنی عبدالاشہل، مسجد بنی زریق، مسجد غفار، مسجد اسلم، مسجد جوہینہ۔ 8 مساجد کے نام ذکر کرنے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ 9ویں مسجد کا نام مجھے بھول گیا۔ تو مدینہ منورہ کے اندر نہ صرف یہ کہ مسجد نبوی تھی بلکہ ارد گرد کی آبادیوں میں اور بھی مساجد تھیں، اور جس قبیلے میں وہ مسجد ہوا کرتی تھی عام طور سے اس قبیلے کے نام سے ہی اس مسجد کی پہچان تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ آپ نہ صرف یہ کہ مسجد میں نماز پڑھتے اور نماز پڑھاتے بلکہ مسجد میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی فرماتے، مسجد میں بیٹھ کر مختلف اذکار اور دعا فرماتے۔ مسجد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو نئی آنے والی وحی سے آگاہ فرماتے، لوگوں کی کسی غلطی کو دیکھتے تو پھر اجمالی طور پر بغیر نام لیے خطبہ دیتے اور فرماتے ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ یوں کرتے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ یوں کرتے ہیں، لوگوں کی وقتاً فوقتاً اصلاح فرماتے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھ کے مختلف وفود کے ساتھ ملاقات کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھ کر مختلف فیصلے بھی فرماتے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ رمضان المبارک میں آخری عشرے کا اعتکاف بھی فرماتے، اور ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف میں پورے ماہ کا اعتکاف بھی فرمایا۔ مسجد کا تذکرہ خود قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات میں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں مسجد بنانے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور مسجد کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، کسی کی جاگیرداری نہیں ہوتی، خالصتاً مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، لہٰذا مسجد میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ایک پس منظر تھا جو میں نے مسجد کے تعلق سے مختصر ترین الفاظ میں بیان کیا کہ دین اسلام میں مسجد کا ایک پس منظر ہے، ایک اہمیت ہے، اور یہ اہمیت جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے ہی چلی آ رہی تھی۔ مکہ مکرمہ میں جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، یعنی مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دفعہ اعلان نبوت فرمایا، اور جہاں پر لوگ پہلی مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کی، تو وہاں بھی مسجد الحرام شریف موجود تھی جس کے اندر خانہ کعبہ موجود ہے۔ جو کفار مکہ تھے وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہتے ہوئے طواف کیا کرتے تھے، اور اپنے طور پر جس کو وہ عبادت سمجھتے تھے وہ کیا کرتے تھے، لیکن ان کے طواف کی حالت بھی بڑی خراب تھی، ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اور وہ عبادت اللہ کی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ انہوں نے خانہ کعبہ میں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ ان بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ سمجھتے ہوئے پوجا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام غالب آیا تو کفار کو مسجد الحرام شریف سے پاک کر دیا گیا، ان کی ممانعت کر دی گئی کہ کوئی بھی کافر جو ہے وہ مسجد الحرام شریف میں داخل نہیں ہوگا، مسلمان ہی اس میں عبادت کریں گے۔ ان کو ننگے طواف سے منع کر دیا گیا، بلکہ مطلقاً طواف سے منع کر دیا گیا، کفار کا مسجد میں داخلہ ہی منع کر دیا گیا۔ اور خود قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں یہ حکم بیان ہوا کہ کفار جو ہیں وہ ناپاک ہیں، مراد یہ ہے
کہ جو ان باعتبار عقیدہ کے باعتبار ان کی جو ان کا جو مزاج ہے، مذہبی مزاج ہے، اس کے اعتبار سے وہ پاک نہیں ہے، لہٰذا انہیں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی مسجد کے تعلق سے ایک بڑا ہی بنیادی حکم بیان کر رہا ہے۔ آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو منع کرتا ہے کہ مساجد کے اندر مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ، مساجد کے اندر اللہ کا ذکر ہو، اس بات سے جو منع کرتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے۔ وسعی فی خرابہا، اور مسجد کی ویرانی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ فرمایا گیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے؟ دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مساجد کے تعلق سے 4 اقوال بیان کی، یعنی اس آیت مبارکہ کے تعلق سے 4 اقوال بیان کیے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس کا شان نزول کیا ہے اور پس منظر کیا تھا۔ ایک پس منظر یہ بیان کیا کہ یہ آیت مبارکہ بخت نصر کے حوالے سے نازل ہوئی، جو ایک کسی زمانے میں بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، اسے ویران کیا، اسے برباد کیا، اور وہاں پر بڑے مظالم ڈھائے۔ لیکن مفسرین نے اس بات کا رد بیان کیا ہے۔ خود امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین نے اس کا رد کیا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو بخت نصر بادشاہ تھا، جس کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ یہ نصرانی بادشاہ تھا اور اس نے یہ کیا اور وہ کیا، تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلی السلام سے 200 سال پہلے کا ہے، تو یہ نصرانی کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا قول یہ بیان کیا گیا کہ ایک اور بادشاہ تھا جو نصارہ میں سے تھا، اس نے جو ہے وہ بیت المقدس پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد وہاں پر مسجد کے اندر خنزیر کاٹے، مسجد کے اندر ناپاکی پھیلائی اور مسجد کو برباد کیا۔ تیسرا قول مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا جو پس منظر ہے وہ حدیبیہ کا سال ہے، کہ جب مسلمان مدینہ منورہ سے نکلے احرام باندھ کر، اور انہوں نے مسجد الحرام شریف میں آ کر عمرہ کرنا چاہا، وہاں طواف کرنا چاہا، وہاں عبادت کرنی چاہی، لیکن کفار مکہ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا، اللہ کے نام لینے سے منع کر دیا، طواف کرنے سے منع کر دیا، نماز پڑھنے سے منع کر دیا، تو اس تعلق سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہر مسجد کے لیے ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بھی مسجد قائم ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، اس کے تعلق سے یہ حکم عام ہے کہ جو بھی مسجد میں اللہ کا ذکر لیے جانے سے منع کرے گا، مسجد کی ویرانی چاہے گا، مسجد کی بربادی چاہے گا، مسجد کو آباد کرنے میں رکاوٹ بنے گا، یہ آیت مبارکہ ایسے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک قول یہ بھی لکھا، جب تحویل قبلہ ہوتا ہے اور بیت المقدس کے بجائے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو یہودیوں نے اس واقعے کے بعد بہت مزاحمت کی، مسلمانوں کو نماز سے روکا، اور مسلمانوں کی نماز میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کفار مکہ مختلف مواقع پر نبی اکرم علیہ السلام کو تنگ کیا کرتے تھے۔ خود ایک مرتبہ ابو جہل نے ایک اونٹ کی اوجڑی جو ہے آپ علیہ السلام جب سجدے کی حالت میں تھے تو آپ کی پیٹھ پر رکھ دی۔ نماز سے تنگ کرنے کا یہ واقعہ موجود ہے، اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جب کفار مکہ مسلمانوں کو مسجد شریف میں نماز پڑھنے سے روکا کرتے تھے۔ ایک واقعہ مکہ مکرمہ کے تعلق سے بھی ملتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جائے نماز قائم کی ہوئی تھی اپنے گھر کے قریب، تو کفار نے اسے بھی گرا دیا تھا۔ بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے اصل میں کہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے۔ تو اگر ہم اس کا پس منظر تحویل قبلہ کو لیتے ہیں تو پھر یہ مدنی ہونی چاہیے، اور اگر اس کا پس منظر حدیبیہ کے تعلق سے لیتے ہیں تو بھی یہ مدنی ہونی چاہیے،
لیکن بعض واقعات کے اعتبار سے مکی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کے مختلف واقعات کے تعلق سے مفسرین کا کسی آیت کے متعلق اختلاف ہوتا رہتا ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، لیکن جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے بڑی واضح ہے، اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ بڑا واضح ہے، اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بہت واضح ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ مسجد کی جو ویرانی چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عذاب عظیم نازل فرمائے گا، دردناک عذاب سے اسے دوچار فرمائے گا، اور مسجد کی ویرانی چاہنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اگلا نقطہ ہمارے موضوع کا یہ تھا، یعنی اس آیت مبارکہ کے تحت جو باتیں ہم نے شامل کی ہیں، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان یذکر فی اسمہ، کون ہے جو منع کرتا ہے کہ مسجد میں ذکر الہی نہ کیا جائے، مطلب مسجد میں ذکر الہی کیا جائے، اس سے منع کرتا ہے، کون ہے؟ تو اس آیت مبارکہ کے اندر عبادت کو ذکر الہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو ذکر الہی ایک لفظ ہے، قرآن کا دیا ہوا ایک لفظ ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ بڑا ہی عام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو شامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو شامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کو شامل ہے۔ علماء نے لکھا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور آپ کا ذکر کرنا بھی ذکر الہی ہی ہے۔ تو عبادات جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری ذکر الہی ہیں، وہ تلاوت قرآن کے شکل میں ہوں، وہ اذکار کے شکل میں ہوں، وہ نماز کی شکل میں ہوں، وہ طواف کی شکل میں ہوں، وہ نبی اکرم علیہ السلام کی مدح اور سرائی کی شکل میں ہوں، عبادات کسی بھی شکل میں ہوں گی، ان پر لفظ ذکر اللہ بولا جا سکتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مسجد میں کیا کام ہو سکتے ہیں اور کیا کام نہیں ہو سکتے۔ تو مساجد کی جو بنیاد ہے وہ ہے ذکر الہی، ذکر اللہ کرنا۔ عبادت کی تمام تر اقسام جو ہے وہ مساجد کے اندر ادا کی جا سکتی ہیں کہ وہ ذکر الہی میں شامل ہیں۔ تو مسجد میں کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ نعت شریف پڑھنے سے منع کرے، کیونکہ وہ عبادت ہے، ذکر اللہ ہے۔ مسجد میں کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ جمعہ کے بعد سلام سے منع کرے، کیونکہ سلام جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے، عبادت ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام پر درود پڑھنا، سلام پڑھنا عبادت ہے، ذکر اللہ ہے۔ مسجد میں ذکر اللہ سے کوئی منع نہیں کر سکتا، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ درود پاک پڑھنے سے منع کرے یا حلقہ تعلیم و تربیت سے منع کرے، کیونکہ حلقہ تعلیم و تربیت جو ہے وہ بھی ذکر اللہ ہی کا ایک حصہ ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو جب لفظ ذکر اللہ کا ہم کی وسعت اور فلسفہ سمجھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ مساجد کے اندر کون سے ایسے کام ہیں جنہیں منع کیا جا سکتا ہے اور جنہیں منع نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت مبارکہ میں تذکرہ ہوا اس بات کا کہ مسجد کی خرابی چاہنے والا، مسجد کی ویرانی چاہنے والا، اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ تو آخر مسجد کی ویرانی اور مسجد کی جو خرابی ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک بڑی معروف صورت یہ ہے کہ ایک مسجد آباد ہے، اس کا وقف ہونا ثابت ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جو کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہوتی، اسے وراثت میں ملی ہوتی ہے، اور ایک وارث جو ہے وہ اپنی طرف سے وقف کر دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اگر کسی زمین کے اندر دوسروں کا حق شامل ہے تو وہ اس طرح وقف نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مکمل طریقے سے وقف کرنے والا اس کا مالک ہو، ورنہ وہ جگہ وقف نہیں ہوگی۔ تو ہم ان جگہوں کی بات نہیں کر رہے کہ جن جگہوں میں غیر کا حق متعلق ہوتا ہے۔ زیادہ تر ہمارے جو مساجد ہیں، اس کہہ لیجئے کہ تقریباً جو مساجد ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ جو لوگوں نے وقف کی، کسی ایک شخص نے وقف کی یا حکومت نے وقف کی یا بہت سارے لوگوں نے چندہ کر کے رقم حاصل کی، پلاٹ خریدا اور اس جگہ کو مسجد کے لیے مختص کر دیا، وقف کر دیا۔ اب یہ جگہ قیامت تک کے لیے مسجد رہے گی، اس جگہ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ایک شخص یہ چاہے کہ نئی کراچی میں ایک مسجد تھی، وہ اس مسجد کو معطل کر دے، کینسل کر دے اور صرف جانے میں کوئی مسجد بنا لے اس کی جگہ، یا کسی اور جگہ مسجد بنا لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس جگہ مسجد
بن چکی ہے وہ قیامت تک کے لیے مسجد رہے گی۔ یہ جگہ اگر مسجد نہیں رہتی تو پھر کیا لازم آئے گا؟ مسجد کی ویرانی لازم آئے گی، مسجد کی پامالی لازم آئے گی، مسجد کا فنا ہونا لازم آئے گا، مسجد کا خراب ہونا لازم آئے گا۔ اور یہ آیت مبارکہ اسی بات کی مذمت بیان کر رہی ہے کہ اگر کوئی جگہ مسجد تھی اور پھر مسجد نہ رہی تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ کہ وہاں اللہ کا نام لیا جاتا تھا، اب نہیں لیا جاتا، وہاں عبادت کی جاتی تھی، جب وہ مسجد نہیں رہے گی عبادت نہیں کی جائے گی۔ وہ جگہ وہاں پر اذان کی صدا بلند ہوتی تھی، جب مسجد نہیں رہے گی تو اذان کی صدا بلند نہیں ہوگی۔ وہ جگہ جہاں جوتے اتار کر جایا کرتے تھے، مسجد نہیں رہے گی تو نہ جانے وہاں کیا کچھ ہوگا۔ تو مسجد جب بن گئی تو قیامت تک کے لیے وہ جگہ مسجد رہے گی، اور اس آیت مبارکہ میں یہی بات بیان کی جا رہی ہے۔ مسجد کی ویرانی یہ ہے کہ وہاں اللہ کا نام لیے جانے سے منع کر دیا جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی روڈ بن رہا ہو، کوئی ٹرین کی جو ہے پٹری بن رہی ہو، کوئی میٹرو بن رہی ہو، کوئی اور چیز بن رہی ہو، تو یہ آواز اٹھتی ہے کہ جناب یہاں آثار قدیمہ ہے، یہاں پارک ہے، یہاں بہت تاریخی بلڈنگ ہے، بہت تاریخی عمارت ہے، روٹ کو چینج ہونا چاہیے، روٹ کو بدلنا چاہیے، روٹ کا یوں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، لوگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، کورٹ اسٹے لے لیتی ہے، اور بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک حلقہ ہوتا ہے جو اس بات پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ جو آثار قدیمہ ہیں وہ کیسے برباد ہو سکتے ہیں، ان کی حفاظت کی جائے گی۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب روڈ بن رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پر مساجد درمیان میں آ رہی ہوتی ہیں، اور ایسے موقع پر جو افسران ہیں، جو حکمران ہیں، یا جو وہ متعلقہ لوگ ہیں، ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ مسجد گر جائے، مسجد ختم ہو جائے، مسجد فنا ہو جائے، مسجد یہاں نہ رہے، بلکہ اس جگہ پر گاڑیاں چلنا شروع ہو جائے، اس جگہ پر جہاں عبادت ہوا کرتی تھی، جہاں اذان ہوا کرتی تھی، جہاں نمازیں پڑھی جایا کرتی تھیں، جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، جہاں پر جماعت کی روحانیت قائم ہوتی تھی، وہاں روڈ بن جائے۔ ایسا ہوا بھی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور ارد گرد کے رہنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 جس کا انتخاب آج ہم نے اپنے سلسلے میں کیا ہے، اسے اپنے پیش نظر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی خرابی، بربادی اور ویرانی کے تعلق سے کس قدر سخت حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو جو شخص مسجد کی ویرانی کو چاہے گا وہ اپنی آخرت کو بربادی پر پیش کرے گا۔ جو شخص مسجد کو برباد کرے گا اس کا گھر کس طرح آباد ہو سکتا ہے۔ مسجد تو وہ جگہ ہوتی ہے کہ جس کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں خاص فضائل بیان کیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ مسجد بنانا چاہی تو کچھ لوگوں نے ناپسند کیا، کوئی وجہ ہوگی اس کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جب جو بندہ مسجد قائم کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمارت کے جیسا جنت میں اسے گھر عطا فرماتا ہے۔ تو مسجد بنانے کی تو بہت زیادہ فضائل موجود ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ آج ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کی ہے، اس کے اندر ایک غیبی خبر بھی موجود ہے۔ جی ہاں، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، کہ جب نصارہ نے بیت المقدس کو برباد کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آ کر اس جگہ کا قبضہ حاصل کیا۔ مسلمانوں نے وہاں پر نماز شروع کی، مسلمانوں نے وہاں پر عبادت شروع کی، اور جو وہاں کفار ہوتے تھے، خواہ یہود ہوں یا نصارہ، انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ گو کہ ایک وقت تھا کہ وہ اس پر قبضہ کر چکے تھے، اور اپنے ماحول کے مطابق انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بعد میں آنا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو یہ آیت مبارکہ ہے کہ کفار جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کریں گے، وہ جب اس مسجد میں آئیں گے تو بڑے ڈرتے ہوئے آئیں گے۔ یہ ایک غیبی خبر تھی۔ اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ
کہ یا تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فتح تھی بیت المقدس کی، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یا پھر جو کفاران مکہ تھے جن کا تسلط تھا مسجد الحرام شریف پر، جن کا قبضہ تھا مسجد الحرام شریف پر، اور وہ مسجد الحرام شریف میں اپنی جو ہے وہ من مانی کیا کرتے تھے اور مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھا کرتے تھے، جب فتح مکہ ہوئی تو وہ ہیبت، وہ دبدبا اور وہ رعب ان پر طاری ہوا کہ وہ مغلوب ہو کر رہ گئے۔ تو اس طرف بھی یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ کفاران مکہ جنہیں بڑا ناز تھا اپنے تسلط پر، انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، انہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد بیت المقدس کو آباد کیا، اس کے بعد 125 سال کے لیے ایک ایسا عرصہ آیا جس پر انگریزوں نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، لیکن 125 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سن 585 ہجری کو دوبارہ بیت المقدس کو فتح کیا اور اسے مسلمانوں کے لیے کھول دیا۔ آخری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جو بیت المقدس نکلا ہے اس وقت نکلا ہے جب سلطنت عثمانیہ کی خلافت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے اور جو سلطنت عثمانیہ مختلف ممالک میں تقسیم ہو گئی، اور کسی علاقے پر فرانس کا قبضہ ہوا تو کسی علاقے پر کسی اور ملک کا قبضہ ہوا، اور یہاں پر بیت المقدس میں آ کر یہود آباد ہونا شروع ہو گئے۔ جب تک خلافت عثمانیہ باقی رہی، کسی کو یہ مجال نہ ہوئی کہ وہ مسجد بیت المقدس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ مساجد میں آنے سے کسی کو نہیں روکنا، مساجد میں ذکر اللہ ہونا چاہیے، مساجد آباد رہنی چاہیے۔ تو کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں مسجد میں داخلہ بھی ممنوع ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، بہت ساری ایسی صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر جو ناپاکی کی حالت میں ہو، جس پر غسل فرض ہو، حائضہ ہو یا حالت نفاس میں کوئی عورت ہو، اس کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اگرچہ وہ یہ کہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں نے تو ذکر اللہ کرنا ہے، اور ذکر کرنا اور درود پاک پڑھنا ان لوگوں کو جائز ہوتا ہے، لیکن چونکہ مسجد ایک مقدس جگہ ہے اور اس مقدس جگہ میں وہ نہیں آ سکتا جو حکمی طور پر ناپاک ہے۔ جس پر غسل فرض ہو جنبی، وہ حکمی طور پر ناپاک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حالت حیض والی یا نفاس والی جو عورت ہے وہ بھی حکمی طور پر ناپاک ہوتی ہے، اور ظاہری اعتبار سے بھی ناپاکی کا پہلو موجود ہوتا ہے، لیکن بنیاد ہے حکمی طور پر ناپاک ہونا، وہی کافی ہے۔ اسی طریقے سے کفار کو مساجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جگہ مختص ہوتی ہے جہاں پر مسلمان عبادت کرتے ہیں، کفار کا داخلہ ہمارے علماء اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا آنا نمازیوں کو ایذا پہنچائے گا، مثال کے طور پر کسی کے اندر بہت زیادہ بدبو ہے پسینے کی، یا کوئی بہت میلے کچیلے کپڑے والا ہے، بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جی بائک میکینک ہے، کار میکینک ہے، اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کے کپڑے کالے سیاہ ہو رہے ہوتے ہیں، جن کے کپڑوں سے جو ہے وہ ڈیزل کی اور آئل کی بو آ رہی ہوتی ہے، اور وہ بو نہ صرف یہ کہ پاس کھڑا رہنے والا ایک یا دو آدمی محسوس کرتا ہے، بعض اوقات پوری صف محسوس کر رہی ہوتی ہے، ایسے افراد کو بھی مسجد میں داخل ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب یہ جو افراد مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو عبادت کرنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں، تو انہیں منع کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مسجد میں داخلہ ان لوگوں کے ایذا کا سبب بنے گا جو مسجد میں عبادت کے لیے موجود ہیں۔ تو ان کا اپنی جو عبادت ہے، اپنے جو اذکار ہیں، اس کا تو بدرجہ اولا یہ تقاضا تھا کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتے۔ اگر کسی کو کوئی عارضہ ہے، مثال کے طور پر پسینے کی سخت بدبو ہے، تو اس پر مسجد کی حاضری معاف ہے، اس کو تو نہیں آنا چاہیے تھا۔
لیکن اگر کسی موقع پر روکا جاتا ہے ایسے افراد کو تو ایسے موقع پر روکنا جائز ہوگا۔ فتنہ پرور آدمی کو روکنا بھی جائز ہوگا کہ جو مسجد میں داخل ہو کر فساد مچاتا ہے، بدعقیدگی پھیلاتا ہے اور مسلمانوں کے نظریات کو خراب کرتا ہے، ایسے شخص کو بھی مسجد میں داخل ہونے سے روکا جائے گا، مسجد میں واعظ و نصیحت کرنے سے روکا جائے گا۔ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو فساد کی تعلیم دیتا ہے کسی بھی اعتبار سے، اس کو بھی روکا جائے گا۔ تو یہ کچھ وہ مواقع ہیں کہ جہاں پر مساجد میں داخلے سے روکنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب یہ روکنا ذکر الہی کو روکنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا آج کا جو آخری نقطہ تھا وہ نقطہ یہ تھا کہ مساجد کے تعلق سے ہمیں کیا چیزیں اپنے مد نظر رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہمارے مد نظر رہنی چاہیے کہ مسجد کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نماز کے لیے مختص ہوتا ہے، خالصتاً نماز کے لیے، اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جسے فنائے مسجد کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر جو مسجد سے متعلقہ امور ہیں وہ انجام دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو کرنے کی جگہ ہے، چپل رکھنے کی جگہ بھی مسجد کے باہر ہوتی ہے بعض اوقات۔ اسی طریقے سے امام کا حجرہ ہو گیا، یہ مسجد سے باہر ہے لیکن مسجد کے احاطے کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو مسجد کا جو احاطہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ احاطہ کہ جہاں پر خالصتاً نماز پڑھی جاتی ہے، دوسرا وہ احاطہ کہ جہاں پر مسجد سے متعلقہ امور جس کا تعلق خالصتاً مسجد سے ہوتا ہے وہ انجام دیے جاتے ہیں۔ ہمارے دور کے اندر ایک بہت بڑا بگاڑ جو مساجد کے تعلق سے پیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس احاطے کے اندر کوئی ایسا کام کریں جس سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو، لیکن چونکہ اس کام کا تعلق مسجد سے نہیں ہوتا، عبادت سے نہیں ہوتا، اس لیے اس کام کے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آج کل مختلف موبائل کمپنیاں ٹاورز لگاتی ہیں یا اشتہارات لگاتی ہیں۔ اشتہارات میں آپ فرض کر لیں کوئی عورت کی تصویر نہیں ہوگی اور یہ کہتی ہیں کہ جی ہم مسجد کو اس کا کرایہ دیں گے۔ تو علماء نے لکھا کہ مسجد کی 1 انچ کو بھی کرائے پر نہیں چلایا جا سکتا، اس سے مالی فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے، کمرشل فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے مسجد کے احاطے کو۔ عین مسجد کے اندر تو کسی قسم کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم مسجد کے اندر کوئی ایسا پلانٹ لگا دیں، کوئی ایسی سروس انجام دے دیں، پورا محلہ اس سے فائدہ اٹھائے، فلٹر پلانٹ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا تعلق بھی مسجد سے نہیں ہے، محلے سے ہے۔ محلے کے کام محلے میں ہونے چاہیے، مسجد کے کام مسجد میں ہونے چاہیے۔ تو مسجد کے اندر ہونے والے جتنی بھی اغلاط ہیں، جتنی بھی کمزوریاں ہیں، جتنی بھی خامیاں ہیں، اس کا تعلق ہے اسلام کے نظام وقف کو سمجھنے سے کہ وقف کیا ہوتا ہے، وقف کے اندر تغیر کیا چیز ہوتی ہے، وقف کے احکام کیا ہیں، مسجد کے تقدس کے احکام کیا ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے وقف اور اس کے احکام، اور دوسری چیز ہے مسجد کے احکام۔ تو جو مسجد خاص طور پر جو مسجد کی کمیٹی میں شامل لوگ ہوتے ہیں، مسجد کی کمیٹی میں شامل افراد ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات کوئی ایسی سرگرمی کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے وہ مصداق بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ مسجد تھی اور عرصہ دراز سے وہ مسجد رہی، لیکن انہوں نے اس مسجد کے حصے کو جو عین مسجد تھی مسجد سے خارج کر کے وضو خانے میں شامل کر دیا، یا سیڑھی اس پر بنا دی، یا کوئی ایسی اس پر تصرف کیا جس پر اب نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ تو ان افراد نے مسجد کے اس حصے کو ویران کر دیا جہاں عبادت ہوا کرتی تھی، اب وہاں عبادت نہیں ہوگی۔ تو یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد بننے کے بعد سیڑھی نہیں نکال سکتے، مسجد بننے کے بعد مسجد میں تہ خانہ کھود کے اسٹور نہیں بنا سکتے، مسجد بننے کے بعد مسجد کے نیچے تہ خانہ کھود کر تالاب یا حوض نہیں بنا سکتے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہم وہ تصرفات کرتے ہیں تو اس سے مسجد کا ویران ہونا، مسجد کے کچھ حصے کا معطل ہونا لازم آتا ہے۔ تو بڑے ہی نازک مسائل ہیں، اور اس کے تعلق سے خود قرآن مجید فرقان حمید جب ہمیں واضح الفاظ میں حکم دے رہا ہے تو
مسجد کے تعلق سے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک نمازی ہوتے ہیں اور ایک مسجد انتظامیہ ہوتی ہے۔ دونوں ہی کی اپنی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسجد کے تعلق سے جو احکام ہیں، مسجد کے تقدس کے تعلق سے، آداب کے تعلق سے اور مسجد کے وقف کے تعلق سے، دونوں ہی طرح کے احکام کو وہ سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے یہاں پر بیان کی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔